اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پھر گلیور امنگ دا لٹل پیپل اسی کہانی کو آگے لے جائیں گے۔ کلاس 5th پرائمری، سبجیکٹ انگلش، پیج نمبر 24۔ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs. They are tired, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" اس نے اپنے آپ سے کہا، اوہ میں اپنی بازوں اور ٹانگوں کو نہیں ہلا سکتا ہوں، ان کو باندھا گیا ہیں، اور کچھ جانور میرے جسم کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، ان کا قد صرف 6 انچ لمبا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے آدمی تیر کمان لے کر اس کے آگے پیچھے پہرا دیتے ہیں، کیونکہ گلیور للپت میں ہوتا ہے، یعنی چھوٹے آدمیوں کی کنٹری میں گلیور ہوتا ہے۔ وہ اوپر اٹھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ رسیاں داغے سے پتلی نہیں ہیں، میں ان رسیوں کو آسانی سے توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ اس نے 1-2 رسیوں کو توڑا اور اپنی بائیں بازو کو تھوڑا ہلایا۔ اس نے کچھ چھوٹے آدمیوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اس کی انگلیوں سے پھسل کر بھاگ گئے۔ تب گلیور پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تیر سوئی کی مانند ہوتے ہیں اور ان کے لگنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ گلیور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہلنا بند کرتا ہے۔ گلیور بہت بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس نے اشاروں سے ان کو کچھ کھانے اور پینے کے لیے کہا۔ چھوٹے آدمیوں نے اس کے اشاروں کو سمجھ کر اس کے لیے روٹی کے ٹکڑوں میووں سے بھر کر ایک ٹوکری لائی۔ گلیور نے روٹی کے 2 یا 3 ٹکڑوں کو ایٹ اے ٹائم کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے ایک چھوٹے جگ میں پانی بھی لایا۔ گلیور نے پانی کو پیا اور اس کو دوبارہ نیند آ گئی۔ پیارے بچوں، اب وہ چھوٹے آدمی اپنے بادشاہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک دیو کامت انسان کو قیدی بنایا ہے۔ گلیور کو ایک بڑی گاڑی جو 2 میٹر لمبی اور 1 میٹر چوڑی ہوتی ہے، جس کے 22 ویلز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ باندھ کر بادشاہ کے پاس لیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، بادشاہ اس سے دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ بادشاہ اس سے ایک مندر کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیتا ہے، جہاں چھوٹے لوگوں کا ہجوم اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ان چھوٹے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ایک دن گلیور نے بادشاہ سے کہا کہ میں گھومنا چاہتا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے میری ان چینز کو کھول کر مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے گلیور سے کہا، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ اگر میں آپ کو اجازت دوں گا تو آپ میرے لوگوں کو گھومنے کے دوران مار دے گا۔ گلیور نے کہا، نہیں، میں ہوشیاری سے گھوموں گا، میں کسی کو نہیں ماروں گا، آپ کے لوگ بالکل سلامت رہیں گے۔ بادشاہ کو یقین ہوتا ہے کہ گلیور کوئی دشمن نہیں ہے اور اس سے گھومنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اب گلیور کو آزاد کیا جاتا ہے اور وہ کچھ مہینے للپت کے لوگوں میں رہتا ہے۔ پیارے بچوں، گلیور کی کہانی مکمل ہوئی۔ اس کہانی کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔